صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. عن حبيبة رملة بن أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له تعالى بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة. ورواه بالزيادة ابن خزيمة وابن حبان. وركعتين قبل العصر ولم يذكروا ركعتين بعد العشاء وهو كذلك عند النساء في رواية. وركعتين قبل الظهر وركعتين أظنه قبل العصر. حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے روزانہ 12 رکعتیں فرض نمازوں کے علاوہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان تیار فرما دے گا. ابو داؤد کی روایت میں 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد اور 2 رکعت مغرب کی نماز کے بعد اور 2 رکعت عشاء کی بعد اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے. حاکم کی روایت میں ہیں 2 رکعتیں عصر سے پہلے، اس میں عشاء کے بعد کی 2 رکعتوں کا ذکر نہیں. ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے 2 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت عصر سے پہلے. یہ حدیثیں مبارکہ کے اندر 12 رکعتوں کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے. نوافل کی فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتوں کی فضیلت کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ کرتے تھے. اور 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں سنت مؤکدہ، اور اس طرح 4 رکعتیں ظہر کی نماز سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کی نماز کے بعد اور 4 رکعت عصر کی نماز سے پہلے اور مغرب کی نماز کے بعد اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد یہ 12 رکعتیں بنتی ہیں. تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے. تو فجر کی 2 سنتوں کا اہتمام کی ترغیب یہ ہے. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ کسی اور عمل میں اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا فجر کی 2 سنتوں میں اہتمام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فجر کی 2 سنتوں میں زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور بھی زیادہ کرتے تھے، لیکن صبح کی نماز میں زیادہ کرتے تھے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی. ایک وصیت یہ فرمائی کہ ایک مہینے میں 3 روزے رکھنا، دوسری یہ وصیت فرمائی کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے وطر پڑھنا. اگر تو سو گیا پھر تجھے نیند کی غفلت کی وجہ سے وطر نہیں پڑھ سکے گا، اس لیے سونے سے پہلے تو نے وطر پڑھنا ہے. تیسری نصیحت مجھے یہ کی کہ فجر کی 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھتے رہنا. یہ فجر کے 2 سنتوں کے بارے کی فضیلت ہے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہماری غلطی یہ بھی ہے. ایک تو پورے وقت پر آتے ہیں نماز کے لیے، پورے وقت پر، تو اس امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں اگر سنتیں پڑھتا ہوں تو نماز میری فرض نماز جاتی ہے. تو اچھا طریقہ بھی یہی ہے کہ اگر وہ اس کو یہ پتہ چلے کہ امام نے ابھی ہی قرات شروع کی ہے تو یہ قرات لمبی کرتا ہے، اسی دوران میں فجر کی 2 سنتیں پڑھ سکتا ہوں، پھر تو چاہیے تو وہ پڑھ لے. اگر اس کو یہ خدشہ ہو کہ میں اگر 2 سنتیں پڑھتا ہوں تو میری فرض کی نماز قضا ہوتی ہے تو 1 رکعت میری قضا ہو جائے گی، تو اس کو چاہیے فرض کو پہلے اہمیت دے. اور 2 سنتیں فجر کی 2 سنتیں فرض کے بعد نہیں پڑھنی، بلکہ اس کو ہم اشراق کے وقت میں ادا کرنی ہے. دوسری ہم غلطی یہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا اشراق کے بعد نماز پڑھنا، پھر دل میں یہ سوچتے ہیں اب نماز اشراق تک ہم انتظار کرتے بیٹھے رہیں. ضروری نہیں ہے، انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. اچھا اگر آپ کو وقت ہے تو پڑھتے ہیں، تلاوت کر لیں تھوڑی دیر کے لیے،
وقت ہو جائے تو ٹھیک، اگر وقت نہیں ہو تو باوضو رہیں، آپ دیکھ لیں کہ اشراق کا وقت اس وقت ہو رہا ہے تو میں اس وقت آ کر نماز پڑھ لوں گا، 2 رکعت سنت پڑھ لوں گا۔ تو ایک یہ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس 2 رکعت کے اندر ایک سورۃ الکافرون پڑھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اور اس طرح ظہر سے پہلے 2 رکعت بعد کی سنتوں کی ترغیب، حضرت قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ابو ذبیان نے اماں عائشہ صدیقہ سے دریافت کرنے کے لیے کسی کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی نماز پر مداومت کرنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھا؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت کی اس طرح ادا فرماتے، اس طرح قیام خوب طویل فرماتے، رکوع سجدہ بھی خوب اچھی طرح دیر لگا کر ادا فرماتے۔ یہ حضرت قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کسی شخص کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ ان سے یہ پوچھ کر آؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سنت پر ہمیشگی فرماتے، مداومت یعنی ہمیشگی فرماتے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی جو 4 رکعتیں ہیں اس کی زیادہ پابندی فرماتے تھے، تو اس کا قیام بھی بہت لمبا کرتے تھے، بہت خوب لمبا پڑھتے، اور رکوع سجدہ بھی لمبا کرتے۔ آج کل ہم 4 رکعتیں تو 2 منٹ میں پڑھتے ہیں۔ نماز کی مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی کہ آج کل ہماری نماز ایک کوک کی طرح ہے، یعنی کہ چابی کی طرح ہے۔ جس طرح وہ گاڑی نہیں ہوتی، چھوٹے کھلونے آتے ہیں، ہم اس کو گاڑی چابی دے دیتے ہیں، وہ چلتے جاتے ہیں۔ تو فرمایا ہماری نماز بھی اس طرح ہے کہ ہمیں پتہ ہے نماز کے اندر سبحانک اللہم پڑھنی ہے، الحمد شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد سورت پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے اور سجدہ کرنا ہے۔ ہم نے چابی دے دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس کچھ پتہ نہیں ہے نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھا جا رہا ہے، رکوع ٹھیک ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کہ ہم ٹھیک کھڑا ہوں یا نہیں کھڑا، کچھ پتہ نہیں۔ ہم چابی کی طرح ایک نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے نماز بھی ہم دھیان سے پڑھیں، بلکہ ہر چیز پر ہم توجہ دیں۔ میں سورۃ الحمد شریف پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر اللہ پاک نے اپنی کتنی خوبیوں کو ذکر فرمایا، کیسی کیسی نعمتوں کا ذکر میں فرمایا، تو میں اگلی والی سورت کون سی پڑھ رہا ہوں، پہلی سورت پڑھ رہا ہوں یا آخری والی سورت پڑھ رہا ہوں، تو سورت کو میں دھیان سے توجہ سے پڑھوں۔ اب میں رکوع کر رہا ہوں، رکوع کے اندر تسبیح پڑھ رہا ہوں، سبحان ربی العظیم، اس میں اللہ پاک کی کیسی پاکی بیان کی جا رہی ہے۔ رکوع میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، زیادہ جھکا ہوا تو نہیں ہوں، زیادہ اٹھا ہوا تو نہیں ہوں، سجدہ کر رہا ہوں تو ٹھیک کر رہا ہوں۔ بالغرض فرمایا کہ نماز کا ہر رکن ایسے ادا کرے، سوچ کر ادا کرے کہ میری دنیا کی آخری نماز ہے۔ ہمیں ایک ایسی نماز نہیں پڑھنی چاہیے بس اللہ اکبر کی سلام پھرنے کے بعد پتہ ہی نہیں چلا یار تیسری رکعت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس میں نے سورت پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تسبیح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، شک کو مبتلا ہو، ایسا ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں نماز صحیح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس طرح عصر کی پہلے 4 رکعتوں کی سنتوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ پاک اس پر رحم کرے، 4 رکعت جو نماز عصر سے پہلے نفل پڑھتا ہے، ہم تو اس کو غیر سنت مؤکدہ چھوڑ دیتے ہیں کہ عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا ضروری تو نہیں ہے، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ ہمیں پڑھنی چاہیے انشاءاللہ۔ آج کے بعد میں بھی اس کی کوشش کروں گا، میں نہیں پڑھتا تو انشاءاللہ میں بھی آج کے بعد کوشش کروں گا عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کی۔ اور مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل کی ترغیب، یہ ان 12 رکعتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث میں بتایا کہ 12 رکعتوں میں زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل کی ترغیب، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتوں کا پڑھنا، ہم اس کو کہتے ہیں صلاۃ الاوابین۔ اوابین اواب کی جمع ہے، اواب کا مطلب ہوتا ہے ایسی نماز جس کے اندر بندہ اللہ کے ساتھ دل لگاتا ہے، لو لگاتا ہے۔ تو ہر نماز کے اندر بندہ دل لگاتا ہے، لیکن اس کو اوابین کے ساتھ تشبیہ دی۔ بعض نے یہ فرمایا کہ یہ اوابین یہ نہیں ہے، بلکہ اوابین وہ چاشت کی نماز ہے، چاشت کی نماز کو۔ بعض نے فرمایا کہ اوابین یہی ہیں مغرب کی نماز کو، بعض نے اس کو فرمایا قیام اللیل ہے، بعض نے اس کو تہجد فرمایا کہ یہ تہجد ہیں۔ بالخیر تو اس کو آج ہم اس کو اوابین کہتے ہیں۔ 6 رکعتوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ ہمیشگی فرماتے تھے، تو ہمیں اس چیز کا بھی عمل کرنا چاہیے کہ 6 رکعتوں 2 رکعتوں پر اکتفا نہ کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہم نفل پڑھتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا مغرب سے عشاء تک نوافل پڑھتے تھے، جس طرح رمضان شریف میں ایسا ہوتا ہے نا، اکابرین خانقاہوں میں ان کے مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک نوافل پڑھتے تھے۔
بلکہ ہمیں بھی خود یاد ہے جب ہم قرآن مجید پڑھا کرتے تھے تو ہم مغرب کی افطاری کے بعد بس وقت ہوتا تھا 10-15 منٹ کے بعد ہم نے آنا ہے مسجد کے اندر، اور 2 پارے ہم عشاء کی نماز تک نوافل میں پڑھتے تھے، یہاں پر ضروری تھا ہم پڑھتے تھے۔ تو ساری ایسی عجیب سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وطر فرض نمازوں کی طرح حتمی ضروری نہیں ہے، اور وطر کی نماز تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وطر کی جو نماز ہے یہ فرض نماز کی طرح ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہج دیا، ضروری فرمایا، اس لیے ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وطر طاق پسند ہے، طاق پسند ہے، اللہ پاک خود طاق ہے تو اللہ پاک کو طاق پسند ہے، تو یہ وطر کی نماز اللہ پاک کو زیادہ محبوب ہے، تو ہمیں یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ تو وطر کے اندر تیسری رکعت میں دعا قنوت آتی ہے، وہ ہم سب اکثریت کو نہیں آتی، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک۔ تیسری رکعت میں جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اس وقت یہ پڑھنی چاہیے، تو ہمیں یہ نہیں آتی، ہمیں چاہیے تو یہ پڑھ لیں۔ جب تک یہ دعا یاد نہ ہو اس کے بدلے میں دوسری دعائیں پڑھنی چاہیے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اس طرح کوئی اور ہمیں پڑھنی چاہیے۔ مستقل یہ نہ بنائے کہ ہمیں وہ دعا نہیں آتی چلو یہ پڑھتے رہیں، ہمیں چاہیے وہ دعا بھی یاد کرنے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت بھی جو ہے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔